وہ لاہور پہنچا تو منظر بدل چکا تھا۔ حمیدہ اس کی توقع کے برعکس اسپتال میں نہیں تھی بلکہ گھر پر ہی تھی۔ چچا جان اپنے گھر والوں سمیت وہاں موجود تھے۔ گھر کی رونق دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو وہ اپنی پریشانی بھول ہی گیا، لیکن حمیدہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے بستر پر لیٹی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ عبدالحق اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے اماں؟ ٹھیک ہوں، بس کمزوری بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اماں، غم نہ کرو۔ سوچا تھا ایبٹ آباد جاؤں گی، پر اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ چلی جانا اماں، دل کیوں چھوٹا کرتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے پتر کہ اب کبھی اٹھ ہی نہیں سکوں گی۔ حمیدہ کے لہجے میں دل گرفتگی تھی۔ کروٹ بدلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا پوتے کا ارمان پورا کر رہا ہے، پر اس کی مرضی نہیں کہ میں وہاں بہو کے پاس جاؤں۔ میں نے تو تیاری کر لی تھی جانے کی۔ اتنا کہہ کر وہ ہانپنے لگی۔ عبدالحق اس کا ہاتھ سہلاتا رہا۔ کچھ مت بولو اماں، اتنی کمزوری ہے، کیسے چپ رہوں؟ اتنی شکایتیں ہیں تجھ سے۔ حمیدہ سے بولا نہیں گیا۔ مجھ سے شکایتیں؟ اس کے لہجے کی سنگینی نے عبدالحق کو دہلا دیا۔ پھر اس نے خود کو سنبھال کر خوش دلی سے کہا، فکر نہ کرو اماں، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ جی بھر کر شکایتیں کر لینا مجھ سے، جلدی کیا ہے؟ حمیدہ کی آنکھیں مند گئیں۔ وہ غشی کسی کیفیت تھی۔ عبدالحق تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ان برسوں میں بڑی تبدیلیاں آئی تھیں۔ رضوانہ اور شاہانہ کی شادی ہو گئی تھی۔ ماجد مسعود صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اب اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ مسعود صاحب نانا بھی بن گئے تھے اور دادا بھی۔ انہوں نے عبدالحق کو اپنی بہو سے ملوایا۔ بہت سادہ سی لڑکی تھی، وہ عبدالحق کو بہت اچھی لگی۔ تھوڑی دیر بعد عبدالحق کے ساتھ بس مسعود صاحب اور زبیر رہ گئے۔ اماں کو اسپتال سے کیوں لے آئے بھائی؟ عبدالحق نے پرتشویش لہجے میں زبیر سے پوچھا۔ اس کا مشورہ میں نے دیا تھا، مسعود صاحب نے جلدی سے کہا۔ کیوں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ عبدالحق نے سکون کی گہری سانس لی۔ اب میں مطمئن ہو گیا چچا جان، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے پوچھے بغیر۔ عبدالحق نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کا حق اور اختیار ہے چچا جان۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے وضاحت کی۔ اماں اتنی کمزور ہو گئی ہیں، مجھے ان کی حالت اچھی نہیں لگی، اور انہیں گھر میں دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہیں اسپتال والوں نے جواب دے کر انہیں ڈسچارج تو نہیں کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے میاں، یرکان میں تو کمزوری ہو ہی جاتی ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ اسپتال میں ڈرپ لگانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ رضوانہ کو یرکان ہوا تھا تو میں نے حکیم یاسین صاحب سے علاج کروایا تھا اس کا، اور ایک صاحب ہیں یہاں گڑھی شاہو میں، وہ دم کرتے ہیں، کسی کا بخشا ہوا ہے۔ وہی میں نے اماں کے لیے سوچا۔ میں مطمئن ہوں چچا جان، بس مجھے ڈر بہت لگا ہے اماں کو دیکھ کر۔ انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا میاں، دم کرنے والے صاحب روز یہاں آئیں گے، ایک ہفتے میں انشاءاللہ یرکان اتر جائے گا، بس اثرات رہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ دواؤں سے زائل ہو جائیں گے۔ لیکن اس بیماری میں سب سے بڑی دوا مکمل آرام ہے میاں۔ یرکان کے مریض کے لیے تو ہلنا بھی مشقت ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر زبیر کی جان میں جان آئی۔ وہ تو اپنی جواب دہی سے ڈر رہا تھا۔ اور دفتر کی صورتحال کیا ہے؟ عبدالحق نے انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اب کیا ساری عمر آپ کی انگلی تھام کر چلتا رہوں؟ کوئی مسئلہ ہو تو ننھے بچوں کی طرح آپ کی طرف دیکھوں؟ عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ یہ تو بڑی غیریت والی بات کی ہے تم نے، مسعود صاحب نے شکایت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، مسعود صاحب مسکرا دیے۔ جانتا ہوں، ورنہ ناراض ہو جاتا تم سے، مگر استعفیٰ دیتے وقت تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا چچا جان۔ خیر، استعفیٰ تو تمہارا منظور نہیں ہوگا، البتہ وہ تمہیں فٹ بال بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ OSD، مسعود صاحب نے مختصراً کہا، پھر بولے، خیر اب تم یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ عبدالحق کو کوئی ایسی پرواہ بھی نہیں تھی، اسے تو بس حمیدہ کی فکر تھی۔ نوربانو کی طبیعت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ ارجمند لاہور فون کرنا چاہتی تھی مگر جھجک رہی تھی، خود اسے تو بہت شرمندگی تھی۔ 5 مہینے ہو گئے اور اس نے حمیدہ کو فون بھی نہیں کیا۔ نوربانو نے دانستہ فون نہیں کیا تھا، وہ ڈرتی تھی کہ رابطہ ہوگا تو پول کھل جانے کا کوئی خطرہ ضرور سر اٹھائے گا۔ ارجمند سوچتی کہ آپی کی آپی جانے، لیکن اس سے کسی نے اس سلسلے میں سوال کر لیا تو شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ دادی اماں کی کمی بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی، اور اب تو دادی اماں بیمار ہیں، ایسی بیمار کے اسپتال میں ہیں، تو کیا وہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی فون نہیں کر سکتی؟ تیسرے دن اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آپی، مجھے لاہور فون کرنا ہے، اس نے کہا۔
کوئی ضرورت نہیں، نوربانو نے صاف جواب دے دیا۔ دادی اماں بیمار ہیں آپی، اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہے، میرے حق میں تو ہرگز بہتر نہیں ہے، ارجمند نے دل میں کہا۔ سوئے ہوئے شیر کو جگانا حماقت ہوتی ہے، نوربانو نے بات مکمل کی۔ ارجمند کو احساس ہو گیا تھا کہ اب تک نوربانو کی ہر بات مان کر اس نے غلطی کی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسا نہیں کرنا۔ آپ بات کو صرف ایک رخ سے دیکھ رہی ہیں آپی، اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور قطعیت بھی۔ ذرا دوسرے رخ سے بھی تو دیکھیں، 5 مہینے ہو گئے، ہم نے دادی اماں سے ایک بار بھی بات نہیں کی، یہ تو غیر فطری ہے۔ ہم نے ایبٹ آباد آنے سے پہلے انہیں رسماً اطلاع بھی نہیں دی، حالانکہ ہمیں ان سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایسے غیر فطری رویے پر غور کیا جائے تو شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس پر نوربانو کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ آپ خود سوچیں، اگر آپ دادی اماں سے یہاں آنے کی اجازت مانگتی تو وہ منع تو نہیں کرتی آپ کو؟ مجھے تو یقین ہے کہ وہ منع کر دیتی۔ چلے مان لیا، مگر 5 مہینے میں ایک بار بھی فون نہ کرنا، آپ خود سوچیں۔ اس بات کا نوربانو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اب وہ بیمار ہیں، ایسے میں فون نہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن سوچ لو، کوئی بات بگڑی تو سنبھال سکو گی؟ آپ فکر نہ کریں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ مگر لاہور میں رابطہ ملتے ہی عبدالحق کی آواز سنائی دی تو ارجمند حیران رہ گئی۔ وہ حیرانی ایک لمحے کی تھی، پھر اس نے سوچا کہ عبدالحق کی وہاں موجودگی تو فطری ہے۔ آپ کیسے ہیں آغا جی؟ اس نے سلام کے بعد کہا۔ یہ سن کر نوربانو چونکی۔ ارجمند نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دوسری طرف سے عبدالحق نے کہا۔ تم کیسی ہو؟ نوربانو کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس آج کل آپ ہی کی طبیعت ذرا گری گری رہتی ہے، لیکن اس وقت تو میں نے دادی اماں کے لیے فون کیا ہے۔ ان کی طبیعت کیسی ہے آغا جی؟ عبدالحق کو حیرت ہوئی کہ اسے اماں کی بیماری کا کیسے پتا چلا، اور خود اسے شرمندگی ہوئی کہ اماں کی پریشانی میں اسے ایبٹ آباد فون کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اماں بیمار ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ ہی نے 3-4 دن پہلے فون کیا تھا نا، تو سب لوگ اماں کو لے کر اسپتال گئے ہوئے تھے۔ نسیمہ سے بات ہوئی تھی آپ ہی کی۔ اب نسیمہ تفصیل سے تو بتا نہیں سکی، بس یہ اندازہ ہو گیا کہ دادی اماں کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، تب سے پریشانی ہے ہمیں۔ آپ ہی کی طبیعت بھی اور خراب ہو گئی۔ اور تب سے تمہیں آج خیال آیا ہے اماں کا؟ عبدالحق کے لہجے میں طنز بھی تھا اور شکایت بھی۔ جواب دیتی تو جھوٹ بولنا پڑتا۔ ادھر نوربانو اسے گھور رہی تھی۔ ارجمند نے دوسری ترکیب نکالی۔ بدگمانی نہیں کرتے آغا جی، بہت بری بات ہے، اس نے بہت شیریں لہجے میں کہا، لیکن عبدالحق مطمئن نہیں ہوا۔ میں معذرت کر لوں گا، مگر پہلے مجھے وجہ تو بتا دو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ہی کی طبیعت خراب ہے، آج ذرا بہتر ہوئی ہے۔ دوسرے ہمیں یہ خیال بھی تھا کہ بات دادی اماں سے ہی ہو تو بہتر ہے۔ چچا اور چاچی تو فون پر بات کرتے ہوئے عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات عبدالحق کو معقول لگی، اس کا تجربہ تو اسے بھی تھا۔ اب دادی اماں کے بارے میں تو بتا دیں۔ اماں کو یرکان ہو گیا ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ خود سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ اللہ! ارجمند وحشت زدہ ہو گئی۔ علاج ہو رہا ہے، روحانی بھی اور حکیم کا بھی، اب پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ یرکان سمجھو آدھا اتر چکا ہے، لیکن حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ کمزوری دور ہونے میں بہت وقت لگے گا، اس بیماری میں دوا سے زیادہ آرام کام کرتا ہے۔ ارجمند سچ مچ تڑپ گئی تھی حمیدہ کے لیے۔ اس نے کہا، اب تشویش کی تو کوئی بات نہیں ہے نا آغا جی؟ الحمدللہ، حکیم صاحب مطمئن ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوا، پرہیز اور آرام تینوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اماں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ بات نہیں ہو سکتی اماں سے؟ ارجمند کے لہجے میں تڑپ تھی۔ نہیں ارجی، بہرحال آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، اب میں آپ کو اس پر انعام دوں گی۔ ارجمند کو احساس تھا کہ نوربانو اسے گھور رہی ہے۔ اتنی دور سے انعام؟ عبدالحق نے شوخ لہجے میں کہا۔ ارجمند نے اپنے فطری رد عمل پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن چہرہ پھر بھی گلابی ہو گیا۔ جی، آپ کا انعام یہ ہے کہ اب آپ ہی سے بات کر سکیں گے، ورنہ میں ہرگز نہ کراتی بات۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور نوربانو کی طرف بڑھا دیا۔ نوربانو کے چہرے پر کھنچاؤ تھا، تاہم اس نے ریسیور لے لیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے لہجے میں نقاہت سموتے ہوئے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری آواز سے تو بہت کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں تشویش تھی۔ اب تو بہت بہتر ہو گئی ہوں، 1 ہفتے پہلے تو بولنا بھی ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ ارجمند حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر نسیمہ سے فون پر نوربانو کی آواز میں پوچھا جاتا تو وہ بتاتی کہ اس کی آواز میں کیسی سختی اور لہجے میں کیسا تحکم تھا۔ مجھے تو یہ آواز سن کر بھی پریشانی ہو گئی ہے تمہاری طرف سے۔ اب آنے کا ارادہ نہ کر لیجئے گا خدا کے لیے،
نوربانو کی آواز اور کمزور ہو گئی۔ دوسری طرف سے عبدالحق کی سرد آہ سنائی دی۔ پھر اس نے پوچھا، ہوا کیا تھا؟ وہی جو ہوتا ہے ایسے میں، پر آپ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ 5 منٹ ہو گئے اور صرف نوربانو کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ ارجمند سوچ رہی تھی، کچھ ہنر تو ہے آپ ہی کے پاس، دادی اماں کی عیادت تو رکھی رہ گئے۔ نوربانو کو حمیدہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید اس کا تذکرہ ہی نہ آتا، لیکن بالآخر نوربانو نے خود ہی پوچھ لیا، اماں کا کیا حال ہے؟ بہتر ہے، البتہ کمزور بہت ہو گئی ہیں، اور وہ یہاں جو آنے والی تھی اسے تو بھول ہی جاؤ۔ حکیم صاحب نے مسلسل 6 ماہ آرام کے لیے کہا ہے، سختی سے۔ خدا کا شکر ہے، نوربانو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا مطلب؟ وہ آرام کہاں کرتی ہیں؟ مگر اب تو آرام کرنا پڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ خود بھی ڈر گئی ہیں۔ وہ نہیں ڈرنے والی، کچھ عجب نہیں کہ اگلے مہینے ہی یہاں کے لیے نکل کھڑی ہوں۔ نوربانو نے عبدالحق کو چڑھانے کے لیے کہا، نہیں بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کے لیے اپنے کمرے میں چلنا پھرنا ممکن نہیں، اتنے طویل سفر کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بہرحال سختی سے خیال رکھیے گا اس بات کا، یرکان بگڑ جائے تو اللہ نہ کرے۔ کیسی بات کرتی ہو؟ اماں کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، میں وہاں ہوتی تو خود خیال رکھتی، اور آپ بھی کون سا وہاں رہیں گے تمام وقت؟ کچھ الٹا سیدھا سوچیں تو کون روکنے والا ہے انہیں؟ تم فکر نہ کرو، میں سب بندوبست کر کے جاؤں گا یہاں سے۔ نوربانو نے ریسیور رکھا تو وہ پوری طرح مطمئن تھی۔ ریسیور رکھ کر وہ ارجمند کی طرف پلٹی۔ چلو بلا ٹلی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ارجمند کو حمیدہ کے بارے میں ایسی سخت باتیں سن کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ نوربانو سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس وقت اس سے رہا نہیں گیا۔ آپ دادی اماں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کریں آپی، اس نے کہا۔ آپ جانتی ہی نہیں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ نوربانو نے تنزن کہا، وہ آپ کے لیے ساس نہیں ماں ہیں، رہنے دو یہ باتیں۔ نوربانو نے چڑھ کر کہا، اگر میں نے خود عبدالحق صاحب سے تمہاری شادی نہ کرائی ہوتی تو یہ بھرم بھی کھل جاتا۔ ارجمند بھونچکا رہ گئی۔ کیا مطلب آپی؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تو پہلے ہی سے ان کی دوسری شادی کرانے کے چکر میں تھی اولاد کی خاطر۔ تو دوسری شادی کوئی گناہ تو نہیں ہے آپی، اللہ نے اجازت دی ہے اس کی۔ بے شک دی ہے، لیکن میں نے علم دین رکھنے والی عورتوں کو بھی شوہر کی دوسری شادی پر طوفان اٹھاتے دیکھا ہے۔ یہ عورت کی کمزوری ہے، بڑی بڑی باتیں کروا لو دین کی، قرآن حدیث سنا لیں گی فر، لیکن شوہر کی دوسری شادی کی بات آ جائے تو سب کچھ بھول جاتی ہیں، اللہ بھی یاد نہیں رہتا۔ بدبختی اور جہالت ہے ان کی، ارجمند نے نیچی آواز میں کہا۔ اللہ کے حکم کے سامنے کیا چونو چرا؟ یہ سب کچھ ہندوؤں کے ساتھ میل جول کا نتیجہ ہے، انہی سے یہ سب کچھ سیکھا ہے ہم نے، اور یہ بہت برا ہے آپی۔ نوربانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بتاؤ، وہ اگر تم سے ایک اور شادی کی اجازت مانگے تو تم کیا کرو گی؟ میں بہت سخت برا مانوں گی، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ دیکھا، آخر ہو نا عورت، نوربانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں اس بات پر برا مانوں گی کہ جس چیز کی انہیں اللہ نے اجازت دی ہے وہ اس کے لیے مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بہت بری بات ہوگی۔ کچھ بھی ہو بھائی، میں تو ایسی ہی ہوں، عام سی عورت، میں تو کبھی اجازت نہ دوں، اسی لیے تو کراچی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو اس منحوس پیٹ کے درد نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ… اب ارجمند اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ شاید عقدے کھلنے کا دن تھا۔ تو اس درد کی وجہ سے آپ لاہور واپس آئیں؟ تو اور کیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بڑی بھی فوراً ہی ان کی دوسری شادی کے چکر میں پڑ جائیں گی۔ میں نے سوچا موقع ہی کیوں دوں، سارے معاملات اپنے ہاتھ میں ہی نہ لے لوں۔ تو آپ کو میرا خیال کیسے آیا؟ تو اور کس کا خیال آتا؟ اور تھا کون تمہارے سوا؟ تم میرے لیے بہن تھی، اگر مجھے عبدالحق صاحب میں کسی کا حصہ لگانا ہی تھا تو میں تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا سایہ بھی نہیں دے سکتی تھی، ایک تم ہی تو تھی ارجی، سو میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز میں تمہیں حصے دار بنا لیا۔ ارجمند کئی لمحوں تک خاموش رہی، لگتا تھا اب کچھ نہیں بولے گی۔ نوربانو نے اسے بہت غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری کا بے حد واضح تاثر تھا۔ تم چپ کیوں ہو گئی ارجی؟ کبھی چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے آپی، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے تمہیں؟ رہنے دیں آپی۔ نہیں، مجھے بتاؤ، تمہیں میری قسم، آپ کو اچھا نہیں لگے گا اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگے گی، مجھے برا نہیں لگے گا، وعدہ رہا۔ اور دیکھو، میں نے تمہیں اپنی قسم دی ہے۔ ارجمند اس کے اصرار کے باوجود جھجک رہی تھی، پھر بالآخر اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے آپی، میں بتاتی ہوں، اس نے کہا۔ چیزوں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے آپی،
کوئی انسان کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی جاندار بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، پالتو جانور بھی نہیں۔ بلی صرف اپنے مالک تک محدود نہیں رہتی، جو کوئی بھی ذرا سا التفات دکھائے اس کے سامنے خرخراتی ہے، اس سے پیار کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ کتا سب سے بڑھ کر اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی دوست بناتا ہے، اپنے مالک کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے، جبکہ انسان کو تو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو کوئی بات تو ہے اس میں ہماگیری ہے، وسعت ہے۔ اللہ نے اسے محدود ہونے کے لیے نہیں بنایا، صرف اپنی متعین کی ہوئی حدود کا پابند ہونے کا حکم دیا ہے اسے، پوری کائنات مسخر کر دی ہے اس کے لیے۔ یہ غلام کا منصب تو نہیں، ایک غلام کیا کسی کو مسخر کرے گا؟ انسان کوئی رومال تو نہیں کہ کوئی کہے یہ میرا رومال ہے، میں یہ کسی کو نہیں دوں گا۔ اور مرد تو آزاد طبع ہی اچھا لگتا ہے آپ ہی، بس وہ اللہ کا غلام ہو۔ اور سوچیں اللہ نے اسے کتنے رشتے، کتنے تعلق عطا فرمائے ہیں بیک وقت۔ وہ والدین کا بیٹا ہے، بہن بھائیوں کا بھائی ہے، بیوی کا شوہر ہے، پھر ماں باپ کی طرف سے ملنے والے رشتے ہیں، اس کے علاوہ دوست احباب ہیں، دنیاوی تعلقات ہیں، کئی دوست ہوتے ہیں اس کے، سب سے تعلق مختلف ہوتا ہے اس کا، ساری محبتیں الگ الگ ہوتی ہیں، برابر نہیں ہوتی، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنے تعلقات، محبتوں اور رشتوں میں بھی وہ تقسیم نہیں ہوتا، ایک سالم اکائی ہی رہتا ہے۔ وہ کوئی بتاشوں کا ڈھیر نہیں ہوتا کہ کسی کی ملکیت ہو، اور جس کی ملکیت ہو وہ جہاں جی چاہے اسے مٹھی مٹھی بھر بانٹ دے، اور جہاں چاہے کہہ دے کہ نہیں اسے تو میں ایک بتاشا بھی نہ دوں۔ نور بانو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے کبھی ارجمند کو اتنا بولتے نہیں سنا تھا۔ ارجمند نے اپنی بات جاری رکھی، تو آپی مرد کو بانٹا نہیں جاتا، وہ تو خود بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے صرف 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اسے انصاف کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سوچیں تو یہ اس کی آزمائش ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم جسے عیش سمجھتے ہیں وہ دراصل اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو وہ اس میں پورا کب اترتا ہے؟ پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ نور بانو نے پرخیال لہجے میں کہا، ماں اپنی اولاد تک کو برابر کی محبت نہیں دے سکتی، مرد بیویوں کے درمیان کیا انصاف کرے گا؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں آپی، یہ انصاف ظاہری ہے، دنیاوی چیزوں اور آسائشات میں اس کا خیال رکھنا، مکان ہے، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، وقت کی تقسیم ہے، کسی سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ایک کو دوسری پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ اصل محبت تو دل میں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی حت الامکان اسے ظاہر نہ ہونے دے، کسی کو شکایت نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایسی حکمت سے کام لے کہ ہر بیوی یہی سمجھے کہ وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ یوں کوئی بیوی خواہ یہ سمجھتی رہے لیکن کبھی اسے ظاہر نہیں کرے، یوں سب خوش اور مطمئن رہیں گی اور ہر طرف امن رہے گا۔ تمہیں اتنا بولنا آتا ہے ارجی؟ نور بانو نے حیرت سے کہا، اور تم اتنا کچھ جانتی اور سمجھتی ہو؟ کیسے؟ میں قرآن پڑھتی ہوں اور اس پر غور کرتی ہوں آپی، اور میں ہر بات پر سوچتی ہوں۔ آدمی تو سوچنے والا جانور ہے نا آپی۔ مگر ارجی محبت چھپائی کہاں جاتی ہے، وہ تو ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور ظاہر ہوگی تو شکایت بھی ہوگی۔ ارجمند نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھیں آپی، مجھے معلوم ہے کہ آغا جی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور مجھ سے تو وہ محبت ہی نہیں کرتے، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ان سے۔ نور بانو نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ شاید اس لیے کہ تم ان سے محبت نہیں کرتی۔ نہیں آپی، شوہر سے محبت کرنا بیوی کا فرض ہوتا ہے، اور میں بھی آقا جی سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے ارجمند کا چہرہ تمتما اٹھا۔ شوہروں سے محبت وہ عورتیں شاید نہیں کر پاتی ہوں گی جن کی شادی ان کی مرضی کے خلاف زبردستی کی گئی ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو تم نے بھی تو محض میری وجہ سے ان سے شادی کی ہے، نور بانو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارجمند جانتی تھی کہ اس گفتگو میں یہ مرحلہ بھی آئے گا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے جھوٹ بولنا بہت ناپسند ہے آپی، یہ سچ ہے کہ اس شادی کا سبب آپ ہیں، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں۔ اگر آغا جی اچھے انسان نہ ہوتے، اگر میں انہیں ناپسند کرتی ہوتی، تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دیتی۔ اس دواجی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھی جاتی۔ آپ اپنے اوپر یہ بوجھ کبھی نہیں رکھیے گا کہ میرا آپ پر کوئی احسان ہے۔ یہ کہہ کر جیسے وہ ہلکی ہو گئی، نور بانو کی رنگت ایک لمحے کو متغیر ہو گئی۔ کیا یہ اظہار محبت ہے؟ اس نے سوچا، لیکن فوراً ہی اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ بے شک ارجمند اعلیٰ ظرف ہے،
کس خوبصورتی سے اس نے مجھے اپنے احسان سے آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ ارجمند کو نئی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ یہ کم عمر لڑکی کتنی سمجھدار اور نیک ہے۔ اس کے سامنے اسے اپنا وجود بہت چھوٹا، بہت حقیر لگنے لگا۔ یہ زندگی کے ہر چیز کے بارے میں سوچتی ہے، غور کرتی ہے، اس کے اپنے نظریات ہیں۔ یہ بولتی کم ہے، اور جب بولتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، تول کر بولتی ہے، ایسے کہ اس کی بات رد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں، اپنی کمزوریوں سے وہ ناواقف نہیں تھی، لیکن ارجمند کی باتوں نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان کا دفاع کرنے، ان کے لیے جواز گھڑنے کے بجائے ان پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے دینی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کے علاوہ حدیث بھی پڑھتی رہی تھی۔ یہ سب باتیں وہ جانتی تھی، لیکن اس کا عمل عام جاہل عورتوں کا سا تھا۔ عملی زندگی میں وہ سارا دین بھول گئی تھی، اور کیوں نہ بھولتی، وہ قرآن سے دور ہو گئی تھی، نماز بھی بھول بیٹھی تھی، جبکہ ارجمند نے وہ سب کچھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کے برعکس وہ کتنی خوش، پرسکون اور مطمئن تھی۔ محبت میں وہ صرف دینے کی قائل تھی، مانگتی کچھ تھی ہی نہیں۔ بے طلبی بڑی چیز ہے۔ آدمی بے طلب ہو تو بے چینی اور اضطراب، دکھ اور پریشانی اور کوئی خوف اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ بات اب اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی، ارجمند نے اس کے کہنے پر شادی کی، اسے وہ کچھ دینے کا وعدہ کیا جو کوئی عورت کسی کو نہیں دے سکتی، اور اس نے عبدالحق کو اس سے دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، حالانکہ وہ کم عمر بھی ہے اور بہت حسین بھی۔ چاہتی تو ایسا کر سکتی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتی تھی۔ اور خود اس کا عمل کیا ہے؟ اس نے اپنی غرض کے لیے اسے استعمال کیا، اور تنگ نظری کا اس کی یہ عالم ہے کہ اس کا بس چلے تو وہ اسے عبدالحق سے فون پر بات بھی نہ کرنے دے۔ اس نے نظر اٹھا کر ارجمند کو دیکھا۔ تم بہت اچھی ہو ارجی، تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں سچ مچ بہت بری ہوں۔ ایسا نہ کہیں آپی، ارجمند نے تڑپ کر کہا۔ خدا گواہ ہے کہ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے یہ نہیں کہا، مگر یہ سچ ہے۔ میں اب خود کو بدلوں گی۔ تم اور بتاؤ مجھ سے باتیں کرو، مجھے فائدہ ہوگا اس سے۔ میں کیا کہوں؟ اتنا تو میں کبھی بولتی بھی نہیں۔ نور بانو سمجھ گئی کہ تسلسل ٹوٹ چکا ہے۔ ارجمند بے ساختہ بول رہی تھی، ارادے سے، سوچ سمجھ کر نہیں۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہے، لیکن وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو وہ اور کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود سوچ کر اسے احساس گناہ ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایسے سوچ کر وہ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہے، لیکن سوچوں پر بھلا کس کا اختیار ہے؟ اب اس نے سوچا کہ وہ ارجمند سے یہ باتیں کر سکتی ہے۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ارجی، اس نے گہری سانس لے کر کہا، تو ان پر کسی سے بات کرنی چاہیے۔ کسی سے وہ باتیں کروں تو وہ مجھے بہت برا سمجھے گا۔ میں آپ کو کبھی برا نہیں سمجھوں گی آپی، ارجمند نے بے حد خلوص سے کہا۔ ایسے یقین سے نہ کہو ارجی، ان باتوں پر تو مجھ پر کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے۔ ارجمند جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپی؟ ڈر گئی نا؟ نہیں آپی، یہ بات نہیں، ایسی باتیں ہیں تو آپ کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ نور بانو نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ یعنی تم یہی کہہ رہی ہو نا کہ تم ایسی باتیں نہیں سننا چاہو گی؟ آپ نے مجھے بات پوری نہیں کرنے دی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد آپ کو اپنے کسی خیر خواہ سے وہ باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ بندے کے رجوع کرنے پر خوش ہوتا ہے، وہ اس خیر خواہ کے ذریعے وہ خرابی دور کر دے گا۔ مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ باتیں سن کر تم ہی مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ مجھ سے بات کریں۔ نور بانو کچھ دیر سوچتی رہی۔ یہ بہت پہلے سے ہے، بالآخر اس نے کہا۔ تم نے میری بہنوں کو نہیں دیکھا، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں ان سے جلتی تھی، حسد کرتی تھی۔ یہ تو فطری بات ہے آپی، لیکن آدمی ایسی سوچوں سے لڑتا ہے اور اللہ کی مدد سے جیت بھی جاتا ہے۔ مگر ایک بات بڑی سچائی کے ساتھ بتاؤں، آپ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ لگنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے ارجی۔ میں جانتی تھی اور جانتی ہوں کہ میری بہت واجبی سی شکل و صورت ہے۔ بہنوں کی غیر معمولی خوبصورتی نے اس احساس کو بڑھا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کی باتیں بھی اثر دکھاتی تھیں۔ لوگ اکثر امی سے کہتے، آپ کی یہ بیٹی کس پر گئی ہے؟ اور امی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ وہ مجھ پر ترس کھاتی ہیں۔ یہ تو بدگمانی ہے آپی، اور آپ اب بھی بدگمانی بہت کرتی ہیں۔ جانتی ہوں، پر فطرت کا کیا کروں؟ نور بانو نے کہا۔ اب آگے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ آپ بالکل نہ ڈریں آپی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہن ہوں آپ کی۔ نور بانو اب بھی جھجک رہی تھی۔
بے فکر ہو کر بات کریں، اللہ کی طرف سے بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ نور بانو نے ایک گہری سانس لی اور پھر جیسے پھٹ پڑی، مجھے اللہ سے بھی گیلا تھا۔ اللہ نے اگر مجھے کسی ایسے گھر میں پیدا کیا ہوتا جہاں بہنیں مجھ جیسی ہی ہوتی تو شاید میں ایسی نہ ہوتی۔ مجھے اللہ سے ہمیشہ گیلا رہا کہ اس نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ وہ کہتے کہتے رکی اور اس نے ارجمند کو بہت غور سے دیکھا۔ اتنی خوبصورت بہنوں کے ہوتے ہوئے یہ بے انصافی کا احساس تو فطری تھا نا۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، نہیں آپی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات فطری نہیں ہو سکتی، خواہ وہ انسان کی فطرت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو آپ سوچتی رہیں وہ بہت بری بات تھی۔ اللہ سے کسی بری چیز کو نسبت دینا، توبہ توبہ۔ دیکھے نا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، میزان قائم فرمائی ہے۔ یہ تو آپ ہی ایمان کے خلاف ہے۔ اب دیکھو نا، تم ناراض ہو رہی ہو نا، دور بھی ہو جاؤ گی۔ نور بانو نے فریاد کی۔ وہ اس وقت جیسے چھوٹی سی بچی بن گئی تھی۔ نہ میں ناراض ہو رہی ہوں نہ دور، ارجمند نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس پر آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب بے اختیار سوچ کا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سوچ کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ سوچ ہی تو عمل کی راہ ہموار کرتی ہے۔ سوچ غلط ہوگی تو آدمی کو برے عمل کی طرف لے جائے گی۔ آدمی کو اپنے ہر خیال کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ جب آپ سمجھ جائیں گی کہ سوچ غلط ہے تو آپ اسے مسترد کر دیں گی اور گمراہی سے بچ جائیں گی۔ مگر میں تو اپنی سوچ کو درست سمجھ رہی تھی۔ آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے آپ ہی، اور اسے باور کراتا ہے کہ اس کی سوچ درست ہے۔ اب اللہ کا اور ایمان کا معاملہ تو بہت نازک ہوتا ہے، معمولی سی لغزش بھی سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ اور آپ ہی، ہمیں تو اللہ نے ایمان پر پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کے خلاف سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ شیطان سوچ ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن ایسی سوچ کو تو مسلمان ابھرتے ہی رد کر دیتا ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم میری جگہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں تو فوراً ہی اسماء الحسنہ کے ورد کو معمول بنا لیتی، اور خیال پھر بھی نہ مٹتا تو ذکر ہر برائی کو مٹا دیتا ہے آپ ہی۔ نماز آدمی کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ میں نے تو نماز ہی چھوڑ دی تھی، نور بانو نے شرمندگی سے سوچا۔ اور خیال پھر بھی نہ مٹتا تو؟ اس نے اصرار کیا۔ ارجمند نے ایک گہری سانس لے کر اپنی جھنجھلاہٹ کو دبایا۔ دیکھیں آپ ہی، میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان کے شر سے اور ایسی سوچوں اور وسوسوں سے، لیکن آپ سوچیں، سب کچھ تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح انہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخص محرومی سے مبرہ نہیں۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں، ایک طرف تو ان محرومیوں سے آدمی کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے جس میں کامیابی کا صلہ بہت عظیم ہے، اور دوسری طرف یہ محرومیاں بن دیکھے اسے اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین بھی دلاتی ہیں۔ نور بانو بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اب میں آپ کی سوچ کی بات کرتی ہوں۔ اب تک تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اچھا نصیب سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کی بہنیں بہت حسین تھیں، لیکن ان کے نصیب اچھے نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے، آپ نے مجھے ان کی موت کے بارے میں بتایا تھا تو میں کانپ گئی تھی۔ اور آپ کے بقول آپ کی صورت اچھی نہیں، لیکن آپ کتنی خوش نصیب ہیں، یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے آغا جی جیسے نہایت خوبصورت انسان آپ پر جان چھڑکتے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت آپ کو حاصل ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو آپ چاہیں اور آپ کو بغیر کسی دشواری کے نہ ملے؟ اب آپ ساری نعمتوں کو بھول کر اپنی شکل و صورت کے لیے اللہ سے گلہ کرتے رہیں، جبکہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی محرومی بھی نہیں ملی، تو یہ تو ناشکرا پن ہے۔ اب عملی زندگی میں دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ شکل و صورت کی اتنی اہمیت ہے بھی نہیں۔ کیسے؟ دنیا میں بدصورت سے بدصورت شخص کو بھی پسند کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یوں کہیں، ان میں بھی بہت سے لوگ بے پناہ کشش محسوس کرتے ہیں، اور بہت سے نہیں تو کم از کم ایک شخص تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو جن لوگوں کو بدصورت قرار دیا جاتا ہے ان سے کبھی کوئی محبت ہی نہ کرتا، وہ محبت سے بھی محروم رہتے اور ازدواجی زندگی سے بھی۔ نور بانو نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو خوبصورتی سے زیادہ اہمیت کشش کی ہے۔ اللہ نے ہر کسی کے لیے ہر کسی میں کشش نہیں رکھی۔ جو لوگ معیار حسن پر پورا اترتے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں خوبصورت نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ آپ کسی کو خوش ذوق کہیں یا بد ذوق، لیکن ہر شخص کا اپنا الگ ذوق ہوتا ہے۔ لیکن خوبصورتی کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، نور بانو نے اعتراض کیا، اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو محض کتابی بات ہے۔ جی نہیں،
یہ عملی زندگی کی حقیقت ہے۔ آپ کی کوئی بہن موجود ہوتی تو اس کی خوبصورتی کے باوجود آغا جی آپ ہی سے شادی کرتے، یہی تو کتابی بات ہے۔ نہیں آپی، اللہ نے اس کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے اپنی رحمت سے، اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں۔ آغا جی، دادی اماں اور میں، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً آپ ہم سب کو اچھی لگتی ہیں، ورنہ محبت کیوں کرتے؟ اچھا لگنا اور بات ہے اور خوبصورت ہونا اور بات ہے۔ تم سب کی محبت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں، تو آپ خود ہی بتا دیں، خوبصورتی بڑی چیز ہے یا محبت؟ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ۔ نور بانو کو احساس تھا کہ وہ کٹ حجتی کر رہی ہے۔ اللہ سب کچھ تو نہیں دیتا کسی کو، آپ بتائیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو مل رہی ہو تو آپ کس کا انتخاب کریں گی؟ خوبصورتی کا، نور بانو نے بے جھجک کہا۔ کیوں؟ کیونکہ خوبصورتی مل گئی تو محبت خود بخود مل جائے گی۔ مجھے افسوس ہے آپی کہ آپ غلطی پر ہیں، ثابت کرو۔ نور بانو اپنے اندر کے جالے ایک ہی بار صاف کر دینا چاہتی تھی۔ دو زاویے ہیں، ایک کو آپ کتابی قرار دیں گی، لیکن پھر بھی میں بتاؤں گی ضرور۔ دیکھیں، جو محبت صرف خوبصورتی کی وجہ سے ملے وہ ممکنہ طور پر سچی اور پائیدار نہیں ہوگی۔ ہر مادی چیز کی طرح جسمانی خوبصورتی بھی فانی اور غیر پائیدار ہوتی ہے، تو جب خوبصورتی نہیں رہے گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ وہ تو آخر میں جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا تو اسے دکھ ہی دے گی، جبکہ آدمی کو بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے محبت کی۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ تو کتابی بات ہے، مجھ سے تو عملی بات کرو، نور بانو بولی۔ تو اب میں جو بات بھی کروں گی آپ کے جواب کی روشنی میں کروں گی، میں خود سے کچھ نہیں کہوں گی، ہر بات سامنے کی، عملی زندگی کی، ہمارے اپنے گھر کی بات ہوگی۔ ارجمند نے کہا، اب آپ یہ بتائیں کہ خوبصورتی کے اعتبار سے آپ خود کو کیسا سمجھتی ہیں؟ میں سرے سے خوبصورت ہوں ہی نہیں، تو آپ خود کو کیسا سمجھتی ہیں؟ واجبی قبول صورتی سے بھی نیچے۔ اور میں کیسی ہوں؟ تم ایسی حسین ہو کہ تمہاری مثال دی جا سکتی ہے۔ میری بہنیں بھی بہت حسین تھیں، لیکن تم ان سے کہیں زیادہ حسین ہو، خود سے میرا موازنہ کریں۔ کتنی تعریف کروانا چاہتی ہو اپنی؟ نور بانو نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے آپ پر کچھ ثابت کرنا ہے، ارجمند نے برا مانے بغیر کہا، اور یہ ہرگز ضروری نہیں کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ آپ بس میری بات کا جواب دیں۔ میرا اور تمہارا موازنہ ممکن ہی نہیں، تم لاکھوں بلکہ کروڑوں گنا خوبصورت ہو مجھ سے، لیکن آغا جی آپ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ مجھ سے وہ ذرا بھی محبت نہیں کرتے۔ میں ان کی آپ سے محبت اور مجھ سے محبت کا موازنہ کرتے ہوئے آپ کی ہی بات دہراؤں گی کہ ان دونوں محبتوں کا موازنہ ممکن ہی نہیں۔ وہ میرے مقابلے میں بلا شبہ کروڑوں گنا محبت کرتے ہیں آپ سے۔ نور بانو آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی، اس نے بے پرواہی سے کہا، دل کا حال کون جانے، آدمی دکھاوا تو کرتا ہے، یہ اور بری بات ہے، آپ بدگمانی کر رہی ہیں یا بیکار کی محبت۔ اتنے قریبی تعلق میں دکھاوا نہیں چلتا، آدمی کی محبت صاف نظر آتی ہے، اس کی نظروں سے، اس کے عمل سے، ہر بات سے، ہر انداز سے پتہ چلتا ہے۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے محبت سے ارجمند کا ہاتھ تھام لیا۔ واقعی میں زیادتی کر رہی ہوں، میں نے تمہاری بات سمجھ بھی لی اور مان بھی لی۔ اس کے لہجے میں بھی محبت تھی، اس نے غور سے ارجمند کو دیکھا۔ تم میری وجہ سے کتنے دکھ اٹھا رہی ہو، میں نے بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ ارجمند نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہیں آپی، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ آپ نے تو مجھے خوشی اور عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، دکھ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تمہیں توہین کا احساس نہیں ہوتا؟ نور بانو کے لہجے میں حیرت تھی۔ توہین کیسی؟ میں اسے عزت اور مرتبہ قرار دے رہی ہوں۔ اب نور بانو کو یقین ہو گیا کہ ارجمند عبدالحق سے محبت کرتی ہے۔ اس کا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس نے ایسی کوئی بات دیکھی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر اس بات کا گہرا یقین ابھر رہا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، اس کے باوجود عبدالحق صاحب تمہیں نظر انداز کرتے ہیں، اور میری معمولی شکل و صورت کے باوجود مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس پر توہین کا احساس ہونا تو غیر فطری ہے۔ بالآخر اس نے کہا، نہیں آپی، یہ غیر فطری نہیں، دیکھیں یہ میرا نصیب ہے، اور مجھے اس پر یقین ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ سب میرے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلسل میری بہتری ہو رہی ہے، میرا ہر آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات نور بانو کے دل کو لگی، اسے یاد آیا کہ یہ بچی کیسے اور کس حال میں اس کے گھر آئی تھی، اور اب یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی
کہ باہمی محبت کے باوجود وہ اور ارجمند ایک دوسرے کی ضد ہیں، برعکس ہیں۔ بات صرف شکل و صورت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ مزاج اور فطرت کے لحاظ سے بھی برعکس تھی۔ وہ جتنی ناشکری تھی، ارجمند اتنی ہی شکر گزار تھی۔ وہ بدگمان تھی اور ارجمند ہر ایک کے بارے میں صرف اچھا گمان رکھتی تھی۔ اب بتائیں، میں آپ کو قائل کر پائی یا نہیں؟ ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ ہاں بھائی، میں پوری طرح قائل ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ سے تو آپ کو کوئی گلہ نہیں رہا؟ نہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہوا ہے آپ پر۔ مگر ایک بات اور ہے، وہ بھی کر لیں۔ وہ اس سے بھی بڑی بات ہے، تم ایسے ہی سمجھا سکو گی مجھے؟ نور بانو کے لہجے میں دبا دبا سا خوف تھا۔ کوشش کروں گی اور اللہ سے مدد چاہوں گی۔ مجھ سے ناراض، مجھ سے دور تو نہیں ہو جاؤ گی؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے۔ مرد اور عورت کو زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح بنایا۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں حقیر نہیں کیا، بلکہ زیادہ عزت اور مرتبہ دیا۔ ارجمند بیچ میں بول پڑی۔ نور بانو نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جو ماں کا مرتبہ ہے کسی اور کا نہیں۔ ماں نسلوں کی امین ہوتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن مرد اسے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ اس بار نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا آپی، ارجمند نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ آپ ہندو معاشرے کی بات کر رہی ہیں، جس میں عورت مرد کا کھلونا ہے، جہاں اس کی حیثیت محض ایک داسی کی ہے۔ پتی ورتا کے نام پر سارے حقوق چھین لیے ہیں اس سے۔ اسلام نے تو مرد سے زیادہ عزت دی ہے اسے۔ کیا عزت دی ہے؟ جب جی چاہے شوہر روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا ہے۔ بدقسمتی سے برِ صغیر میں جہاں مسلمانوں نے ہندو معاشرے پر انمٹ اثرات مرتب کیے، وہاں ساتھ رہنے کے نتیجے میں انہوں نے کچھ ہندوؤں کے اثرات بھی قبول کر لیے۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ نور بانو نے تنک کر کہا۔ مسلمان بھلا بت پرستوں سے متاثر ہو سکتا ہے؟ بات شرمندگی کی ہے، مگر ایسا ہوا ہے، اور غیر فطری بھی نہیں۔ ساتھ رہیں گے تو میل جول بڑھے گا۔ اسلام رواداری سکھاتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ رواداری میں بے اعتدالی ہونے لگی تو تہواروں میں بھی شریک ہونے لگے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت میں ہندوستانی تہذیب اور ثقافت گھلنے ملنے لگی۔ یہ شب برات میں آتش بازی کہاں سے آئی؟ دیوالی سے۔ یہ محرم میں تعزیے اور اکھاڑے کہاں سے آئے؟ دسہرے سے۔ اور جہیز کے نام پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ ہم نے کنیا دان سے سیکھی ہے۔ آپ مانے نہ مانے، متاثر تو ہم ہوئے ہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہندو ماتھا ٹیکتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ماتھا درخت، پتھر اور اپنے جیسے انسان کسی کے سامنے بھی ٹیکا جا سکتا ہے۔ جس سے بھی آپ مروب ہوں تو آپ دیکھیں کہ سجدہ کرنے والی بھی ماتھا ٹیکنے لگے۔ یہ اثرات خانگی زندگی پر بھی پڑے۔ کہیں مردوں نے تو کہیں عورتوں نے ہندوؤں کی سوچ اور ان کے طور طریقے اپنا لیے۔ بات کسی اور رخ پر نکل گئی۔ نور بانو نے کہا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے مردوں کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی، لیکن عورت کو نہیں دی۔ یہ تو مرد کو برتری دی نا۔ ایک لمحے کو ارجمند کا چہرہ متغیر ہوا۔ نور بانو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں وضاحت کر دوں؟ ارجمند نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں آپی، آپ نے کہا، میں نے سن اور سمجھ لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ مزید وضاحت کریں گی تو میں اور آپ دونوں گناہ گار ہوں گی۔ میں نے تو دل میں جو خیال آتا ہے اس میں تمہیں شریک کر لیا، اب تم ناراض نہ ہو جانا۔ اس وقت ارجمند در حقیقت جھنجھلا گئی تھی، بلکہ مشتعل ہو گئی تھی۔ یہ آپ ہی کیسی باتیں سوچتی ہیں، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اس کا پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ وہ نور بانو سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، اور اس کے نزدیک یہ سب کچھ سوچنا خود کو تباہ کر لینے کے مترادف تھا۔ تو اس نے سوچا کہ نور بانو کو اس کے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نور بانو سے محبت کرتی تھی۔ وہ اسے تباہی کے گہرے گڑھے میں گرتے دیکھے اور اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کرے، یہ اس کے نزدیک احسان فراموشی تھی۔ اسے تو کوشش کرنی ہوگی، لیکن کیا؟ یہ موضوع تو وہ تھا جس پر اللہ کی رحمت سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہو گی؟ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ بنیادی بات یہ ہے آپی کہ میں سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دوں گی، جس میں اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اس کے آگے تنبیہ فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، وہ بہت شدید سزا دینے والا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں آپی کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے کو کہہ رہا ہے، اور نہ ماننے کے نتیجے میں بدترین سزا کی وعید دے رہا ہے۔ تو اللہ کا حکم
یہ کہتے ہوئے اسے جھرجھری سی آئی۔ اس کے لہجے میں خوف ڈر آیا۔ اللہ کے حکم میں کیا چونو چرا؟ اللہ کے حکم سے اختلاف و انحراف کہاں لے جائے گا؟ سب کچھ تباہ ہو جائے گا آپی۔ ایک لمحے کو تو نور بانو بھی تھرا کر رہ گئی۔ اللہ کے حکم کے معاملے میں ایک ہی رویہ ہونا چاہیے، کسی دوسرے رویے کی اس میں گنجائش نہیں، اور وہ یہ ہے کہ سنیں اور ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا، میں واحد اور احد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، نہ میں کسی سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے، اور ہم نے مان لیا، اور اللہ نے جو کچھ حلال قرار دیا ہم نے اسے اپنا لیا، اور جسے حرام قرار دیا اس سے منہ پھیر لیا، اس طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے بندگی۔ لیکن اللہ نے آدمی کو عقل دی، سوچنے والا بنایا، اب اس کے اندر اختلافی سوچ ابھرے، مخالف دلیلیں سر اٹھائیں تو بے شک اللہ نے عقل دی دین کو سمجھنے کے لیے۔ ایمان تو دل سے لانے کو کہا، دلیلوں کی روشنی میں نہیں۔ ایمان بانصیب، اگر اللہ سامنے آ جائے تو کس کی مجال ہو اس کا انکار کرنے کی؟ یہ بالغیب ہی تو آزمائش ہے، کون جانے عقل بھی ہمیں ایک اعتبار سے آزمائش کے لیے ملی ہو، ہمیں بھٹکانے بہکانے کے لیے۔ سنے آپی، کتاب تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پہلے تسلیم پھر تفہیم۔ یہ اللہ کے حکم کے لیے ہے کہ سنو اور اسی لمحے تسلیم کر لو، تفہیم کے چکر میں مت پڑو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کا حکم سچا برحق، اس کو کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ نور بانو نے دیکھا کہ ارجمند عجیب سی کیفیت میں بول رہی ہے، جیسے وہ ارجمند نہیں کوئی اور ہو۔ لیکن تسلیم کرنے میں عقل رکاوٹ ہو تو؟ اس نے کہا، تو یہ بدترین بدبختی ہوگی۔ ارجمند کے لہجے میں جلال تھا۔ تسلیم کر لیا اور تفہیم نہ ہوئی تو؟ ارجمند کو خود بھی لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور چھپا بیٹھا ہے۔ آواز تو اس کی تھی، لیکن شاید الفاظ اس کے نہیں تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو باتیں وہ کر رہی ہے وہ اس کی اپنی فہم سے بھی ماورا ہیں۔ اہمیت صرف تسلیم کی ہے آپی، تسلیم کافی ہے، تسلیم شافی ہے، تسلیم میں خیر و برکت ہے۔ بندہ تسلیم کرے گا، عمل کرے گا تو اللہ اسے تفہیم سے نوازے گا، مرحلہ وار، کیونکہ تفہیم دراصل ایمان ہے۔ ارجمند نے پرخیال لہجے میں کہا، اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیسے؟ ارجمند جیسے کھل اٹھی، اس کے اندر جیسے روشنی ہو گئی تھی، بلکہ وہ جگمگا رہی تھی۔ اب جو کچھ بھی میں کہوں گی وہ اس کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ نے جو سوال اٹھائے وہ میرے ذہن میں کبھی ابھرے نہیں تھے، اس لیے کہ خواہ میں اللہ کے حکم پر عمل نہ کر پاؤں لیکن اسے بلا چونو چرا تسلیم ضرور کرتی ہوں۔ آج ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے تفہیم بھی عطا فرما دی۔ نور بانو نے غور سے اسے دیکھا، وہ ننھے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، ارجمند نے کہا، مجھے سمجھاؤ بھی تو۔ نور بانو بولی، آپی، سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے آپی، محض 4 لفظوں میں۔ اللہ خالق ہے، اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، اس لیے تو کریم بھی ہے، بغیر مانگے ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ بلکہ ہمیں تو اپنی ضرورتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں جانتا ہے، ہمارا مزاج، ہماری فطرت۔ تو اس نے جو حکم دیا اس میں ہماری بہتری ہے، وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ ہم اپنے باطن کے نہا خانوں سے بے خبر ہیں، لیکن وہ ہمارا ہر بھید جانتا ہے۔ صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری فطرت بھی اس نے بنائی ہے۔ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کی فطرت اور مزاج مختلف ہیں، اسی کے حساب سے اللہ نے ان کے لیے دائرہ کار بنایا ہے، ان کا الگ الگ میدان ہے۔ مرد میں وسعت ہے، اس کی فطرت میں تجسس ہے، اسے باہر کے معاملات سے نمٹنا ہے، اس کے سامنے کائنات کی وسعت ہے، وہ کھوجی ہے، وہ اپنے گھر اور خاندان کا رکھوالا ہے، اسے اپنے خاندان کے لیے سامان زیست فراہم کرنا ہے۔ اللہ نے جو رزق اس کے لیے رکھا ہے اس کی جستجو کرنی ہے، اس کے لیے سعی کرنی ہے، اس لیے اللہ نے اسے جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ صنف قوی ہے، بوقت ضرورت اسے لڑنا بھی ہے، دفاع بھی کرنا ہے۔ تو برابری کہاں رہی؟ نور بانو نے جھنجھلا کر کہا، یہ دنیا تو پھر مرد کی ہی ہے نا۔ آپ پوری بات سنیں گی تو سمجھیں گی، ارجمند نے نرم لہجے میں کہا، اور بات ویسے بھی آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مرد اور عورت کی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ان کا دائرہ کار بنایا، مگر یوں بھی تو ہے کہ اللہ کو جس سے جو کام لینا تھا اسے اس کے مطابق بنایا، جسمانی اعتبار سے بھی اور فطرت اور مزاج کے اعتبار سے بھی۔ اب اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود سے بات کر رہی ہو، پھر وہ جیسے چونکی۔ اس نے نور بانو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ برابری کی بات کرتی ہیں تو وہ برابری ہر طرح سے تو نہیں ہو سکتی، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے اور ہر چیز اپنے مقام پر ہی اہمیت رکھتی ہے۔
मकाम से हटकर हर चीज अपनी अहमियत खो बैठती है। बात कुछ समझ में नहीं आई। नूरबानो ने एतराज किया। अल्लाह ने आदमी को समझाने के लिए उसकी निगाहों के सामने मिसालें छोड़ी हैं, बस उसे इधर उधर देखना और गौर करना है। आप जरा फूल के बारे में सोचें, उसका मकाम क्या है? शाख पर कली खिलती है, फूल बनती है, फूल खुशबू बिखेरता है, और क्योंकि हर चीज की तरह वो भी फानी है और उसका भी वक्त मुकर्रर है, सो अपने वक्त पर वो बिखर जाता है। लेकिन हम उसे शाख से तोड़ें तो उसकी वो वक़्त नहीं रहती। चंद लम्हे हम उसे सूंघते हैं, फिर बेपरवाही से फेंक देते हैं और वो खाक में मिल जाता है। शाख पर रहे तो उसकी इज्जत भी होती है और उसमें कशिश भी महसूस होती है। शाख से टूटकर कुछ भी नहीं। नूरबानो ने बड़े रश्क से उसे देखा। ये इतनी कम उम्र लड़की इतना कुछ कैसे सोच और समझ लेती है? हर चीज का यही हाल है आपी। अल्लाह ने जिसे जो मकाम दिया है वहीं पर उसकी इज्जत और मर्तबा है, उस मकाम से हटकर कुछ भी नहीं। यही हाल मर्द और औरत का है, उनका अपना अपना मकाम है। आप जरा सोचें, मर्द और औरत जिस्मानी एतबार से एक जैसे होते तो उनमें एक दूसरे के लिए कशिश होती भला? ये कहते कहते अर्जुमंद शर्मा गई। फिर दुनिया का निजाम कैसे चलता? कशिश तो मुख्तलिफ होने ही की वजह से है। मैं मर्दों का दायरा कार बयान कर रही थी तो आपने ये समझ लिया कि ये उसकी बरतरी है। नहीं आपी, ऐसा नहीं है। मर्द अपने खानदान का मुहाफिज है, लेकिन औरत को तो अल्लाह ने नस्लों का अमीन और मुहाफिज बनाया है। कहीं मर्द को फौकियत हासिल है तो कहीं औरत को, और इसे तस्लीम करना ही जिंदगी की कामयाबी है। मर्द का ताल्लुक बाहर की दुनिया से है, सो उसे इसके लिए अल्लाह ने वसाइल अता फरमाए, और औरत की हुक्मरानी घर की चार दीवारी में है और उसे उसके लिए वसाइल अता हुए हैं। मर्द जिस्मानी तौर पर ताकतवर है, वो जो बोझ उठा सकता है औरत नहीं उठा सकती। लेकिन जो बोझ औरत उठा सकती है वो मर्द नहीं उठा सकता। वो बच्चों को नहीं पाल सकता, उनकी तरबियत नहीं कर सकता। यहाँ औरत बरतर है। शोहर मर जाए तो बीवी रिस्क की जुस्तजू भी करती है और बच्चों की तरबियत भी कर लेती है, लेकिन बीवी मर जाए तो शोहर के लिए ये आसान नहीं होता। मेरी बात समझ रही है ना आप? अल्लाह ने दोनों को उनकी जरूरत के मुताबिक जिस्म और सलाहियतें अता फरमाई हैं। कुछ कुछ समझ रही हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। ये उसकी तमहीद है आपी। मर्द में बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल औरत के मुकाबले में बहुत कम है। जिस तकलीफ में मर्द तड़प जाता है, औरत उसे उफ किए बगैर सह लेती है। यही वजह है कि वो बच्चों की तरबियत कर सकती है। बेटों के रूप में वो मर्दों को बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल सिखाती है। बुनियादी बात यह है आपी कि मर्द और औरत एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ, बल्कि एक दूसरे की जिद है। मर्द में वसअत है तो औरत में एर्तिकाज है। मर्द में शुजात है तो औरत में हिकमत है। मर्द के पास ताकत है तो औरत के पास दानाई है, और दानाई बड़ी से बड़ी ताकत को जेर कर लेती है। मर्द तनाव पसंद है तो औरत यकसू। औरत एक हदफ रखती है और उसके लिए बड़े इर्तिकाज के साथ उसकी तरफ बढ़ती रहती है, जबकि मर्द के सामने बहुत से अहदाफ होते हैं और वो बैक वक्त उनके लिए जिद्दोजहद करता है। औरत की तवज्जो का मरकज उसका घर है, और मर्द जिंदगी की हर लड़ाई लड़ने के बाद घर का रुख करता है। घर का आराम, वहाँ मिलने वाली मोहब्बतें और आसाइशें उसे अगले रोज फिर जंग लड़ने के लिए ताज़ा दम करती हैं। यानी औरत की मदद के बगैर मर्द कोई जंग नहीं लड़ सकता, और औरत के लिए उसका मुहाफिज मर्द है। दोनों एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं, वरना जिंदगी की गाड़ी ठप हो जाएगी। अब मिजाज और फितरत का फर्क देखें। मर्द तनाव पसंद है और औरत यकसू। मर्द में वुसअत और तौसी पसंदी है और औरत में मरकजियत और इर्तिकाज। मर्द एक वक्त में कई औरतों से मोहब्बत कर सकता है, जबकि औरत एक वक्त में दो मर्दों से मोहब्बत का तस्वुर भी नहीं कर सकती। नूरबानो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुमंद ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं आपी, ये नहीं कहिएगा कि यही तो खराबी है, क्योंकि ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत है और इसी को सामने रखते हुए अल्लाह ने कानून बनाए हैं। आम तौर पर औरत की पहली मोहब्बत आखिरी होती है, उसकी पसंद नहीं बदलती, जबकि मर्द की पसंद बदलती रहती है। बल्कि बाज औकात तो वो मुतजाद चीजें पसंद करता है, और हाथ बढ़ा लेना और हासिल कर लेना भी उसकी फितरत है। अर्जुमंद ने एक गहरी सांस ली और फिर सिलसिलाए कलाम जोड़ा। अल्लाह के हर हुक्म में, उसके एक एक लफ्ज में बेशुमार हिकमतें हैं, हम इन्हें समझ ही नहीं सकते। उसकी मर्जी हो तो उसकी कोई हिकमत समझ में आ जाती है। इस 4 शादियों की इजाजत में भी बेशुमार मसलिहतें होंगी, लेकिन इनमें से एक अल्लाह के फजल से मेरी समझ में आ गई। इसमें मर्दों के लिए गुनाह से बचने का सामान है, तो औरतों के लिए क्यों नहीं? नूरबानो ने फिर एतराज दागा। औरत के लिए ये गैर फितरी होता। अर्जुमंद ने पुरसुकून लहजे में कहा।
عورت ایک وقت میں 2 مردوں سے محبت بھی نہیں کر سکتی، ایک سے زیادہ شوہر رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن ارجی، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو… ارجمند نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ وہ شیطان کے زیر اثر خلاف فطرت زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ یہ فطری اور غیر فطری کا یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں تو گناہ کو غیر فطری سمجھتی ہوں آپی، اگرچہ ہوتا وہ آدمی کی فطرت میں ہی ہے، لیکن شاید آزمائش کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر آدمی گناہ کا عادی ہو جائے تو وہ غیر فطری گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں ہچکچاتا۔ اب اس کی تشریح کے لیے مجھ سے نہ کہیے گا آپی، میں کر سکتی ہوں لیکن کروں گی نہیں۔ بہت سی باتیں زبان پر لانا بھی مناسب نہیں ہوتا، اس پر آپ خود سوچ سکتی ہیں۔ نوربانو نہ چاہتے ہوئے بھی قائل ہو گئی، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہاں، میرے پاس ایک دلیل ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے، خواہ وہ مشرکوں کا ہو، عورت کو ایک وقت میں 2 شوہر رکھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کسی سیکولر معاشرے میں بھی جو مہذب ہو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن مرد کو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی، نوربانو نے تیز لہجے میں کہا۔ تو وہ معاشرے مردوں کو گناہوں سے دور بھی نہیں رکھ سکے۔ لادینی معاشروں میں مرد اور عورت شادی کے بغیر بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن انداز ان کا شوہر اور بیوی والا ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس میں خیر اور برکت نہیں ہوتی۔ شادی مہذب مذہبی معاشروں کا سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے، معاشرے اس پر قائم ہوتے ہیں، یہ حرام اور حلال کی بنیاد ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں آپی، اگر اللہ عورت کو بیک وقت 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دے تو کیا آپ دوسری شادی کر لیں گی؟ نوربانو نے جھرجھری سی دی۔ کیا بےہودہ بات کی ہے تم نے، ہرگز نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ دیکھ لیں، یہ ہے فطرت، ارجمند نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ہر عورت کا یہی جواب ہوگا۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ نے عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیسی برابری ہے؟ اب آپ نے خود ہی اپنے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ نوربانو کھسیا گئی۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ارجمند کے دماغ میں روشنی کا ایک اور جھماکا سا ہوا۔ ابھی ایک اور بات میری سمجھ میں آئی ہے آپی۔ نہیں، اس بات کو بھول جاؤ ارجی، نوربانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بات میں نے جہالت میں کہہ دی تھی، میں توبہ کرتی ہوں اس پر۔ دراصل میں اس پر جھنجھلاتی ہوں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ملی تو عورت کو اس سلسلے میں حسد کیوں ملا؟ میں اپنے شوہر کو کیوں کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی؟ اپنی بات کیوں کرتی ہیں؟ ارجمند نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے تو خود آغا جی کی دوسری شادی کرائی ہے۔ اب نوربانو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ مجبوری تھی، ورنہ وہ حسد تو اس سے بھی کرتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری بات اور ہے، ورنہ میں تو عبدالحق صاحب پر کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہ کرتی۔ اب یہ حسد تو فطری ہے نا؟ حسد کبھی فطری نہیں ہوتا آپی، یہ تو ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری ہے۔ اسلامی معاشرے میں بیوی اس پر کبھی اعتراض نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرے۔ ہم نے تو یہ سب کچھ ہندو عورتوں سے سیکھا ہے۔ یہ بتاؤ، ایسا اسلامی معاشرہ ہے کہاں؟ نوربانو کے لہجے میں طنز تھا۔ میرے خیال میں تمام عرب ممالک میں ایسا ہی ہے، اور سعودی عرب میں تو ہے ہی، وہاں لفظ سوکن استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ہر بیوی اپنے شوہر پر اس کی دوسری بیویوں کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں 1 سے زیادہ بیویاں ساتھ ہی رہتی ہیں، بچے بھی اپنے باپ کی ہر بیوی کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، وہاں سوتیلی ماں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ عربی لٹریچر پڑھتی رہی ہوں میں۔ اسلامی معاشرے میں اللہ کے حکم سے اختلاف کون کر سکتا ہے؟ یہ تو بغاوت ہے آپی۔ نوربانو نے پھر جھرجھری لی۔ ٹھیک ہے ارجی، شکریہ، بات میری سمجھ میں آ گئی، اب میں اللہ سے توبہ کروں گی اس پر۔ اللہ کا شکر ہے آپی، ارجمند کھل کے مسکرائی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے مجھے، ورنہ یہ باتیں تو میں کسی سے کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا کوئی کمال نہیں آپی، یہ اللہ نے رحمت کی ہے آپ پر، ارجمند نے عاجزی سے کہا۔ تم بہت اچھی ہو ارجی، اگر یہ سچ ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، ارجمند نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کے لیے پھل لاتی ہوں، کچھ کھا لیں، کتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ۔ وہ چلی گئی اور نوربانو اس کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ رشیدہ اس گفتگو کے مکمل ہونے پر بہت پہلے ہی دروازے کے پاس سے ہٹ چکی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بات اس کے کان میں پڑی اور وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اس وقت نوربانو اپنے شوہر سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس گفتگو کو سنتے ہوئے رشیدہ پر سب کچھ آیا ہو گیا، ہر عقدہ کھل گیا۔ کچھ تو وہ پہلے ہی سمجھ گئی تھی، مگر اب تو پوری کہانی سامنے آ گئی، اور وہ سنتے ہوئے اسے حیرت ہوئی۔ وہ کیسا شخص ہوگا جو واجبی شکل و صورت کی اس عام سی عورت سے اتنی محبت کرتا ہوگا؟
کہ اولاد سے محروم ہونے کے باوجود دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر اس کی بیوی نے اصرار کر کے اس کی شادی اس لڑکی سے کرا دی جو کم عمر بھی ہے اور بے حد حسین بھی، لیکن وہ شادی کے بعد بھی اس لڑکی کو نظر انداز کرتا ہے، اسے وہ محبت نہیں دیتا جس کی یہ حقدار ہے۔ رشیدہ کوئی نادان عورت نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار بلکہ چالاک تھی۔ چند منٹ کی گفتگو میں سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ خود کو بہت تیز و ترار سمجھتی تھی، لیکن اسے تسلیم کرنا پڑا کہ نور بانو کے سامنے وہ طفل مکتب ہے۔ اپنی موقت براری کے لیے نور بانو نے جو کچھ سوچا وہ سوچنا بھی آسان نہیں تھا، کجا یہ کہ اس پر عمل کرنا، اور اس نے مان لیا کہ خود غرضی میں بھی نور بانو اس سے بہت آگے ہے۔ جو نہیں کہا گیا تھا رشیدہ نے وہ بھی سمجھ لیا تھا۔ اس عورت نور بانو نے کیسا کھیل کھیلا تھا جب اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو کر رہے گی، تو اس نے اس معصوم لڑکی کو اعلی کار بنا لیا جو اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ ایک اجنبی عورت کے مقابلے میں تو یہ بہت بہتر تھا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتی، اور پھر فائدے کا یہ ایک رخ ہی نہیں تھا۔ لڑکی اس کے لیے وہ ایثار کر رہی تھی جو دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، یعنی بچہ اس کا ہوگا اور ماں نور بانو بنے گی۔ رشیدہ سمجھ سکتی تھی کہ کم عمر اور معصوم لڑکی حامی بھرتے ہوئے یہ سمجھ ہی نہیں سکی ہوگی کہ اس کھیل میں کتنی دشواریاں ہیں۔ یہ کھیل کھیلنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوگی۔ رشیدہ کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ نور بانو نے یہ کھیل کیسے ترتیب دیا ہوگا۔ یہ اس نے کیسے ممکن بنایا کہ ساس اور شوہر کو چھوڑ کر اور ارجمند کو ساتھ لے کر وہ یہاں اتنی دور آ گئی، جہاں بچے کے معاملے میں رازداری کا اہتمام کرنا اس کے لیے ممکن ہو گیا۔ کیسے اس نے شوہر کو اور اپنی ساس کو یہاں آنے سے روک رکھا ہے؟ یہ سب کیسے کیا اس نے؟ رشیدہ دروازے کے پاس اس وقت آئی جب نور بانو اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، اور اس نے کہا تھا اب آنے کا ارادہ نہ کر لیجئے گا، اور یہ کہتے ہو اس کے لہجے میں کیسا خوف تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ہی رشیدہ وہاں رک گئی تھی۔ بات تھی بھی خوف کی، شوہر یہاں آ جائے تو پول کھل جائے گی، بے عزتی الگ، محبت سے محرومی الگ۔ کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے اس عورت نے صرف ایک بچے کے لیے۔ لیکن رشیدہ کو ماننا پڑا کہ قسمت بھی نور بانو کا ساتھ دے رہی ہے۔ فون پر گفتگو سے پتا چلا کہ اس کی سانس آنے والی تھی، لیکن اچانک وہ بہت بیمار ہو گئی ہے اور نہیں آ سکے گی۔ قسمت ساتھ نہ دے تو یہ کھیل دھرا رہ جائے، رشیدہ نے سوچا تھا۔ پھر نور بانو اور ارجمند کے درمیان جو گفتگو ہوئی رشیدہ نے وہ بھی سنی۔ جب 4 شادیوں والی بات چلی تبھی وہ وہاں سے ٹلی، اور اس گفتگو نے اس پر سب کچھ کھول دیا۔ جو کچھ اس نے سنا اس نے رشیدہ جیسی عورت کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ سچ یہ ہے کہ اب وہ نور بانو سے خوفزدہ تھی۔ اس نے سوچا یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ جس کی دشمن ہو جائے اسے مٹا ڈالے گی، اور دوست یہ کسی کی بھی نہیں۔ جو عورت محض خوبصورتی کی بنا پر اپنی سگی بہنوں سے حسد کر سکتی ہے وہ کسی کو نہیں بخشے گی۔ بظاہر تو وہ ارجمند کو اپنی سگی بہن جیسا سمجھتی تھی اور اسے اتنا چاہتی تھی کہ اپنے شوہر میں اسے شریک کر لیا، لیکن رشیدہ کو یقین تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ نور بانو کسی سے بھی محبت کرنے والی نہیں، محبت اس کی فطرت میں تھی ہی نہیں۔ ارجمند کو وہ بس استعمال کر رہی ہے، اور کس بری طرح استعمال کر رہی ہے۔ اتنی سی دیر میں رشیدہ کو لگتا تھا کہ اس نے نور بانو کو پوری طرح جان اور سمجھ لیا ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر میں کسی کو شریک کرنے والی نہیں۔ ارجمند کو بظاہر شریک کیا تو اپنی غرض کے لیے، اور وہ بھی ایک غرض نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک بات میں کئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ارجمند کی اپنے شوہر سے شادی کرا کے ایک طرف تو اس نے خود کو صحیح معنوں میں سوکن سے محفوظ کر لیا، اگر دوسری شادی اس کی ساس کراتی تو بھی آنے والی یقیناً نور بانو سے کم عمر اور زیادہ حسین ہوتی، اور وہ اس کے اختیار میں نہ ہوتی۔ وہ اس سے دبتی نہیں بلکہ ذرا بھی تیز ہوتی تو اس کے شوہر کو بآسانی اس سے چھین لیتی، جبکہ ارجمند بہت کم عمر اور بہت زیادہ حسین ہونے کے باوجود پوری طرح اس کی مطیع تھی۔ اس سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور دوسرا فائدہ اور بڑا تھا جو اسے حاصل ہونے والا تھا، بچہ جو اس کا نہیں تھا لیکن اس کا کہلاتا، اسے عزت دلاتا۔ رشیدہ کو یقین ہو گیا کہ بچہ مل جانے کے بعد نور بانو چند روز کے لیے بھی اپنے شوہر میں ارجمند کی شراکت برداشت نہیں کرے گی۔ تب ارجمند اسے محض ایک کانٹا لگے گی، اور وہ اس کانٹے کو جلد از جلد اپنے شوہر کی زندگی سے نکال دے گی۔ رشیدہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے اتنی متضاد شخصیتوں کو پہلے کبھی یکجا نہیں دیکھا تھا۔ نور بانو چالاک اور مطلبی تھی، اتنی پست کہ رشیدہ نے ایسی پستی پہلے نہیں دیکھی تھی، اور ارجمند بے غرض، مخلص اور معصوم، اور اتنی بلند کہ رشیدہ کو وہ بلندی ناقابل یقین اور افسان بھی لگتی تھی۔ رشیدہ جہاں دیدہ عورت تھی، لیکن وہ کہہ سکتی تھی کہ نہ ایسی بلندی اس نے پہلے کبھی دیکھی اور نہ ہی ایسی پستی، اور لطف یہ
کہ یہ دونوں انتہائیں ایک شوہر کے گھر میں یکجا تھیں اور ان کے درمیان یک طرفہ ہی صحیح بہرحال محبت کا رشتہ بھی تھا۔ رشیدہ جتنی نوربانو سے خوفزدہ ہوئی اتنا ہی اسے ارجمند پر ترس آیا۔ اس نے پہلے کبھی ارجمند کو اہمیت نہیں دی تھی، اس کے لیے وہ محض ایک کیس تھی، اور اسے شروع ہی سے احساس تھا کہ ارجمند اسے ناپسند کرتی ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کا تو واسطہ نوربانو سے تھا۔ لیکن جس دن ارجمند نے اسے جھڑکا اور اس کی حیثیت اسے یاد دلائی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سیدھی سادی کم عمر لڑکی روحانی طور پر بہت مضبوط ہے، وہ نہ جھوٹ بولتی ہے اور نہ کسی سے دبتی ہے۔ اس دن اس کی ڈانٹ کھا کر اس نے اسے اپنے لیے خطرناک سمجھ لیا اور اس کی اہمیت بھی سمجھ لی۔ یہ بات البتہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ نوربانو کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہی ہے۔ اس نے اس بات کو اپنی ہی روشنی میں دیکھا۔ اس نے یہی سمجھا کہ اس کی طرح نوربانو نے ارجمند کو بھی کوئی بڑا لالچ دیا ہوگا۔ ہر شخص کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کی کم تھی، ارجمند کی زیادہ ہوگی اور بس۔ مگر اب سب کچھ جاننے کے بعد اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ بیچاری لڑکی، اسے کچھ بھی تو نہیں ملے گا محرومی کے سوا، اپنے بچے سے بھی محروم اور اس کے بعد شوہر سے بھی محروم۔ اسے اس میں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ ارجمند کے ساتھ یہی ہوگا۔ جو عورت اتنی بڑی انہونی کو ممکن بنا سکتی ہے، اس کے لیے اپنی راہ کی رکاوٹ دور کرنا تو بہت معمولی سی بات ہوگی۔ بچہ کوئی چاند تو نہیں ہوتا کہ ہر آنگن میں نظر آ جائے، وہ تو جہاں ہوتا ہے وہیں نظر آتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا تو وہاں کوئی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ مگر اس عیار عورت نے تو کمال کر دکھایا ہے۔ اس نے تو چڑھتے چاند کو ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے اپنے آنگن میں دکھا دیا۔ رشیدہ کو نوربانو سے صرف خوف نہیں آیا، اسے بہت شدید کراہت بھی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ میں شریک ہو گئی ہے۔ ارجمند کو وہ سمجھا نہیں سکتی تھی، وہاں سے سوائے ڈانٹ کے کچھ نہیں ملتا اسے۔ پھر وہ ضرورت مند تھی اور اس کی ضرورت بہت بڑی تھی، ورنہ وہ اسی وقت وہاں سے رخصت ہو جاتی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل یہی چاہا، مگر پھر اس نے سوچا کہ یہاں اتنا وقت وہ جو لگا چکی ہے وہ ضائع ہوگا، اور اب محض 3 مہینوں ہی کی تو بات ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو یوں ہی ہونا تھا، وہ نہ ہوتی تو اس کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ یہ معاملہ تو نہیں رکتا، اب کم از کم وہ اپنی زمین تو واگزار کرا سکے گی۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ رشیدہ کو نوربانو مکروہ لگنے لگی، لیکن ارجمند سے اسے محبت ہو گئی، بے غرض محبت۔ اگرچہ وہ اس کے لیے کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی، مگر محبت کا کیا، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔